زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ خدا نہ خواستہ اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کیا پتہ ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ ہوتے۔ اس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں دین پر چلنا بہت آسان، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ کون کلمہ پڑھنے پر حضرت بلال کی طرح چٹان پر لٹکا کر مار رہا ہے، نماز پڑھنے پر تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ اتنی آزادی کے ساتھ دین پر چلنے کے موقع ہونے کے باوجود آج مسلمان پوری عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر آپ اسلامی بیانات سننا پسند کرتے ہیں تو ابھی منصور احمد قاسمی چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، عظمت اور محبت سے متعلق ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ 4 اہم کام اس مبارک مہینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کی برکت سے چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ افضل ہے،
ایسے ہی جس مہینے میں صاحب قرآن نازل ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل البشر ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں میں، کائنات کی ہر چیز میں سب سے افضل ذات اگر کوئی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا جیسے آپ کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تذکرے بھی اس کے زیادہ کرتا ہے اور اسی کے بارے میں زیادہ بولتے رہتا ہے۔ دنیا والوں کو دنیا سے محبت ہے تو جب دیکھو دنیا کی باتیں ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ہم اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ مشہور ہے حضرت عمر بن خطاب کا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، اپنے گھر بار سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے۔ فوراً عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا الان یا عمر اب تم کامل مومن ہوئے ہو۔ یعنی امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، ورنہ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تب ہی کامل مسلمان ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ناقص مسلمان تھے نعوذ باللہ، بعد میں چل کر کامل مسلمان ہوئے ہیں۔ صحابہ جب ایمان لائے تب ہی کامل مومن ہو گئے۔ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے دیکھو صحابہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کیا ہمیں اپنی جان و مال سے زیادہ حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے، اور حضور سے محبت کیوں کرنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معرف القرآن میں لکھا ہے 3 وجوہات ہیں حضور سے محبت کرنے کی۔ پہلی وجہ آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، سلطنت، حکومت، خلافت، بادشاہت، دنیا کے اندر جو کچھ بھی آرڈر چلے گا وہ حضور کا چلے گا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، دیکھو کتنا پیار بھرا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میری قسم، کہا تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہیں حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کو جج بنانا، آپ کے فیصلوں سے راضی رہنا، آپ کا فیصلہ آنے کے بعد، آپ کی بات سننے کے بعد پیشانی پر بل نہیں آنا، ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا، خوشی خوشی آپ کی باتوں کو، آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا۔
وہ کامل مومن ہے. آپ دنیا کے حکمران ہیں, بہترین بادشاہ ہیں. آج کے حکمرانوں کو انسانیت والی, ہمدردی والی, شفقت والی حکمرانی کرنی ہے تو حضور ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. حکمرانی کا مقصد اپنی اولاد, اپنے خاندان کو پالنا نہیں ہے, اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا نہیں ہے, ووٹ بینک مقصود نہیں ہے, رعایا کی خدمت مقصود ہے. حضور دنیا کے حکمران ہیں, دنیا والے رعایا ہیں. حکمران کا آرڈر آتا ہے, پبلک کو مارنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محبوب ہیں, ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اب اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی بات مانی جائے. اور تیسری چیز, اللہ تعالیٰ نے جو جو کمالات, جو جو خوبیاں, جو جو صفات, جو جو علمی عملی برکتیں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی, ویسی علمی روحانی برکتیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی عظمت کریں, ادب و احترام کریں. 3 باتیں امت مسلمہ پر ضروری ہے, واجب ہے. حضور سے عظمت سے پیش آنا, محبت سے پیش آنا اور اطاعت سے پیش آنا. یہ 3 چیزیں امت پر واجب ہیں, محبت, عظمت, اطاعت. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عظمت کے متعلق فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو, اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو. حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, حضور سفر میں ہو, کسی صحابی کو اجازت نہیں کہ وہ آپ سے آگے چلنا شروع کر دے. حضور دسترخوان پر بیٹھے ہو, کسی صحابی کو اجازت نہیں کہ آپ سے پہلے کھانا شروع کر دے. حضور مجلس میں بیٹھے ہو, کسی صحابی کو اجازت نہیں کہ آپ سے پہلے بولنا شروع کر دے. یہ عظمت کا تقاضا ہے, ادب و احترام کا تقاضا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے نیچے ہونی چاہیے. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی, یا رسول اللہ, آج کے بعد آپ سے ایسی بات کروں گا جیسے کوئی کان میں راز کی بات کرتا ہے, یہاں تک کہ میری موت آ جائے, یعنی قیامت تک, میری موت تک کبھی آپ کے سامنے زور سے بات نہیں کروں گا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ان کی آواز بہت بلند تھی, جب بولتے تو بہت زور سے بولتے تھے. یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا, گھر میں روتے بیٹھ گئے کہ اللہ نے میرے بارے میں آیت نازل فرما دی, کیونکہ میں حضور کی مجلس میں زور سے بولتا ہوں, میں جہنمی ہوں. حضور کو پتہ چلا تو صحابہ کو کہلا کر بھیجا کہ تم جہنمی نہیں ہو, تم جنتی ہو, بشارت سنائی جنت کی, اور یہ آیت تمہارے متعلق نازل نہیں ہے. صحابہ اس قدر ادب و احترام کرتے تھے. اور تیسری آیت عظمت سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کو ایسے نہ پکارو, نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, او محمد ادھر آؤ, نہیں, قریب جاؤ, پورے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو. جیسے اس کی مثال, بیٹا دور سے باپ کو پکار رہا ہے, نام لے کر پکار رہا ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. شاگرد استاد کو آواز سے پکار رہا ہے, نام لے کر پکار رہا ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. بڑوں کو آواز دے کر بلانا یہ ادب کے خلاف ہے. بڑوں کے بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اور چوتھی آیت عظمت سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین ینادون من وراء الحجرات
اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی جی، جو لوگ آپ کے گھر کے پاس آتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں، یہ بے وقوف ہے، انہیں عقل نہیں۔ آپ کی عظمت کا تقاضا، آپ کے ادب و احترام کا تقاضا، آپ کے گھر کے پاس آئے، بات کرنے کے لیے آئے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، باہر انتظار میں کھڑے رہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے، ملاقات کر کے مسئلہ حل کریں گے، ڈسٹرب کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرات صحابہ کسی مسئلے سے متعلق حضور کے گھر کے پاس آتے تو انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ اور صرف زندگی میں نہیں، آپ کی زندگی کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر پر آرام فرما رہے تھے، قریب میں کوئی دیوار میں کیل ٹھوک رہا تھا جس کی آواز روزے تک پہنچ رہی تھی، حضور کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اما عائشہ نے ایک آدمی کو بول کر بھیجا کہ آواز نہ کرو، اس کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد سے مدینے میں ایک قانون بن گیا کہ مسجد نبوی کے قریب، روز اقدس کے قریب کوئی آواز سے کوئی کام نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ دو لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں زور زور سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، اشارے سے بلایا، پوچھا کہاں کے ہو؟ کہنے لگے طائف کے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا مدینے کے ہوتے تو چمڑی اکھیڑ دیتا کہ روزے کے قریب زور سے بات کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس قدر ادب و احترام اللہ نے سکھایا ہے امت کو کہ میرے نبی کی عظمت ہونی چاہیے، ادب و احترام ہونا چاہیے۔ آپ سے آگے چلنے کی اجازت نہیں، آپ کے سامنے زور سے بولنے کی اجازت نہیں، آپ کے گھر آئے تو آواز سے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر بھی آپ کا ادب و احترام قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ اس قدر اہتمام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قدر ادب و احترام کرتے تھے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت مسلمہ پر واجب ہے آپ کی عظمت کو باقی رکھے، آپ کے ادب و احترام کو باقی رکھے۔ حضور کی ذات اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن نبی کی باتیں ہمارے سامنے ہیں، نبی کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، نبی کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں، نبی کے طور طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ اب امت پر واجب ہے نبی کی باتوں کا احترام ہو، نبی کے سنتوں کا احترام ہو، نبی کے حدیثوں کا احترام ہو، اور نبی کے طور طریقوں کا احترام ہو۔ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ خدا نخواستہ اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کیا پتہ ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ ہوتے۔ اس زمانے میں پیدا ہوئے اور اس زمانے میں دین پر چلنا بہت آسان، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ کون کلمہ پڑھنے پر حضرت بلال کی طرح چٹان پر لٹکا کر مار رہا ہے؟ کون نماز پڑھنے پر تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہا ہے؟ اتنی آزادی کے ساتھ دین پر چلنے کے موقع ہونے کے باوجود آج مسلمان پوری عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کلمے اور ایمان پر جینے کے لیے تیار نہیں، با پردہ با حیا بن کر جینے کے لیے تیار نہیں، اور بڑے ڈلنے سے مسلمان بولتا ہے۔ آج کا زمانہ فیشن کا زمانہ ہے، نیو زمانہ ہے، لون کے بغیر کیسے چلے گا، سود کے بغیر کیسے چلے گا، جھوٹ کے بغیر کیسے چلے گا، اور پردے کے ساتھ زندگی کیسے چلے گی، یہ تو مسلمان بول رہا ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے حضور کے زمانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ جس قدر بے ادبی، بے احترامی اور سنتوں کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اگر ہمارے زمانے کے مسلمانوں کو صحابہ دیکھ لیتے تو کفر کا فتویٰ دے دیتے، ان کے زمانے کو صحابہ دیکھتے تو مسلمانوں کو کافر ہونے کا فتویٰ دیکھتے، اور میں اور آپ کو غور کر لے 1400 سال کے بعد مجھے اور آپ کو دیکھ لے تو کیا فتویٰ دیں گے؟ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے
کہ اپنے دلوں میں حضور کی عظمت پیدا کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، مدینے میں پیدا ہوئے اور مدینے میں ہی وفات پائی۔ مکے میں حج ہوتا ہے اور پوری زندگی میں صرف حج کرنے کے لیے مکے آئے تھے، اس کے علاوہ کبھی مدینہ چھوڑ کر باہر نہیں نکلے۔ پوچھنے پر بتایا مجھے ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میں مدینے سے باہر قدم رکھوں اور میری موت آ جائے، اور میری تمنا میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، اس لیے سوائے حج فرض کے علاوہ کبھی مدینے کے باہر قدم نہیں رکھا، اور پوری زندگی جب تک باحیات رہے مدینے میں اور مدینے کے گلیوں میں کبھی جوتا اور چپل پہن کر نہ چلے۔ اس قدر عظمت، ادب و احترام۔ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے روزے کے قریب۔ جب حدیث کا درس دینے کے لیے آتے تو پہلے غسل کرتے، نیا جوڑا پہنتے، خوشبو لگاتے اور پورے ادب و احترام کے ساتھ آ کر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے۔ فرماتے ہیں جس حیت میں بیٹھتے پورا درس ختم ہونے تک وہ حیت ختم نہ ہوتی، نہ کروٹ بدلتے، جس حیت میں بیٹھے اسی حیت میں بیٹھے رہتے۔ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، تب انہوں نے حرکت کی، شاگردوں سے کہا دیکھو پیٹھ میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا اٹھا کر دیکھا گیا تو بچھو بیٹھا تھا اور 70 جگہ ڈنک مار چکا تھا، اس کے باوجود حدیث کا درس ختم نہیں کیا، کیونکہ حدیث کا درس چل رہا تھا، نبی کا کلام پڑھایا جا رہا تھا۔ بچھو کا 70 مرتبہ ڈنک مارنا گوارا تھا، حدیث کے درس میں خلل آ جائے، نبی کے کلام میں خلل آ جائے، وہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ اس قدر نبی کے باتوں کا احترام تھا، ادب و احترام تھا۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس زمانے میں دنیا میں نبی کی ذات نہیں ہے لیکن نبی کی باتیں باقی ہیں۔ نبی کی حدیثوں کو اسی عظمت کے ساتھ، اسی ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جائے گا، سنا جائے گا جیسے براہ راست حضور سے سنا جاتا تھا۔ جب حضور پڑھاتے تھے تو حضرات صحابہ پورے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر سنتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم صحابہ کی مجلس کو دیکھ لیتے ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، نہ کوئی کروٹ بدلتا تھا، نہ کوئی حرکت کرتا تھا، نہ کوئی کھانستا تھا، پوری ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو دیا۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے تو امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب بخاری کا مقام و مرتبہ ہے۔ کیوں اللہ نے دنیا میں اتنا بڑا مقام دیا؟ لکھا ہے جب حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے تو پہلے غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر ایک حدیث لکھتے، پھر جب دوسری حدیث لکھنا ہوتا پھر جاتے، پھر غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر دوسری حدیث لکھتے۔ پورے بخاری میں 6000 حدیثیں موجود ہیں، لکھا ہے 6000 مرتبہ غسل کیا اور ہر غسل کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس قدر نبی کی باتوں کا احترام تھا، عظمت تھی۔ آج ہمارے دلوں میں نہ تو حدیثوں کا احترام، نہ تو سنتوں کا احترام۔ پہلے زمانے میں تو ایک حدیث سننے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر ہوتا تھا۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہو
2-3 منٹ بیٹھ کر حدیث سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں بیٹھ کر سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ آج کا زمانہ ہے. نبی کی باتوں کا احترام نہیں, نبی کی حدیثوں کا احترام نہیں. اور آپ دیکھیے نبی کے زمانے سے ہی بے احترامی, بے ادبی, گستاخیاں اسی زمانے سے شروع ہو چکی تھی. کیا آپ کو گالی نہیں دیا گیا؟ کیا آپ کو پتھر سے مارا نہیں گیا؟ کیا آپ کے گردن میں چادر ڈال کر کھینچا نہیں گیا؟ جو گستاخیاں ہو سکتی تھی جب نبی باحیات تھے ڈائریکٹ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی. اور اس زمانے سے لے کر آج تک ہر سال کوئی نہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ احتجاج کرتے ہیں, ریالی نکالتے ہیں. ہونا چاہیے, اپنا وجود دکھانا چاہیے, اپنا پاور دکھانا چاہیے. لیکن شاید ہی کسی مسلمان کو یہ توفیق ہوئی کہ فلاں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, میں اپنی زندگی میں نبی کی عظمت پیدا کروں گا. فلاں نے نبی کی توہین کی ہے, بے ادبی کی ہے, میں اپنی زندگی میں نبی کا ادب پیدا کروں گا. اور اس ادب کا تقاضا یہ ہے چہرے پر داڑھی رکھ لوں گا, سنتی لباس پہن لوں گا, حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا. فلاں بدبخت نے نبی کی شان میں گستاخی کی, نبی کو تکلیف پہنچائی, اور میں درود پڑھ کے نبی کو خوشی پہنچاؤں گا. شاید ہی کسی مسلمان کو توفیق ہوتی ہو. صرف سال میں 1 مرتبہ آئے گا نعرہ لگانے کے لیے ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. کیا ہمارے دکانوں سے بھی دکھتا ہے کہ عاشق رسول کے دکان ہے؟ کیا ہماری تجارتوں سے بھی دکھتا ہے یہ عاشق رسول کی تجارت ہے؟ کیا ہماری شادی بیاہ سے بھی دکھتا ہے کہ یہ حضور سے محبت کرنے والوں کی شادی ہے؟ ہمارے کس عمل سے لگ رہا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ بتاؤ, زندگی کا کوئی ایک کام بتاؤ جس کام سے یہ لگے تم حضور سے محبت کرنے والے ہو. صرف ربیع الاول آیا نعرہ لگا دو ہم عاشق رسول ہیں. جیسے وہ لیلا مجنون کا واقعہ مشہور تھا. لیلا جب شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو 10 مجنون پیدا ہو گئے. میں بھی عاشق ہوں, میں بھی عاشق ہوں, میں بھی عاشق ہوں. اب لیلا کے گھر سے کھانا پہنچا, خادمہ لے کر گئی, دیکھا کئی مجنون پیدا ہو گئے ہیں. اب حقیقی مجنون کون ہے وہ نظر نہیں آ رہا, معلوم نہیں ہو رہا. تو خادمہ لیلا سے آ کر بتائی وہاں تو ایک مجنون نہیں ہے, 10 مجنون ہے, یہ کھانا کس کو دوں؟ تو لیلا کہنے لگی ایسا کرو, ایک پلیٹ میں ایک چاقو رکھ لو اور لے جاؤ اور سارے مجنونوں سے کہو لیلا بیمار ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے مجنون کا گوشت پکا کر کھاؤ گے تب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اب جو حقیقی مجنون ہے وہ سامنے آئے, ہم اس کا گوشت لینا چاہتے ہیں. اب سب کہنے لگے میں عاشق نہیں ہوں, میں عاشق نہیں ہوں, میں عاشق نہیں ہوں. ہم بھی ایسے ہی عاشق ہیں. کہتے کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں. چلہ کھانے کے لیے آئیں گے, عاشق رسول ہیں. 40واں کھانے کے لیے آئیں گے, کیوں؟ عاشق رسول ہیں. 10واں کھانے کے لیے آئیں گے, عاشق رسول. میلاد کا کھانے کے لیے بھی آئیں گے. فجر زندگی میں نہیں پڑا لیکن میلاد کے دن کھانے کے لیے آئے گا, کیوں؟ عاشق رسول ہوں. عاشورہ کے دن بھی کھانے کے لیے آئے گا, کیوں؟ عاشق رسول ہوں. اب اسے بولو آؤ سنتوں کے مطابق زندگی گزارے, حرام کو چھوڑ کر زندگی گزارے. وہ کہے گا نہیں میں عاشق نہیں ہوں, میں عاشق نہیں ہوں. سنتی لباس پہن لو, نہیں میں عاشق نہیں ہوں. داڑھی رکھ لو, میں عاشق نہیں ہوں. سب کا یہی حال ہے. اپنے نفس پر باری آتی ہے, اپنے مزے کی بات آتی ہے, عاشق بن کر کود پڑتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے, اور جب نفس پر بار پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں عاشق نہیں ہوں, میں عاشق نہیں ہوں. اور جو حقیقی عاشق تھا کہنے لگا لیلا سے پوچھ کر آؤ
जिस्म के किस हिस्से का गोश्त चाहिए, और आशिकों का आशिक जो हुजूर से मोहब्बत करता है वो देखता है जिंदगी के किस पहलू में, किस हिस्से में हुजूर क्या करते हैं, कहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ये सच्चा आशिक है, नारे लगाने वाला नहीं कि साल में एक मरतबा आके नारा लगा के कह दिया कि मैं आशिक रसूल हूं, और पूरी जिंदगी में नबी का एक तरीका भी मौजूद नहीं है, एक सुन्नत भी जिंदगी में मौजूद नहीं है, हराम छोड़ने तैयार नहीं, दाढ़ी छोड़ने तैयार नहीं, नमाज पढ़ने तैयार नहीं, रबीउल अव्वल आया नारा लगा दिया कि मैं आशिक रसूल हूं। आईने में चेहरा देखने तेरी जिंदगी के किस पहलू से लग रहा है कि तू आशिक रसूल है, तू हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। पूरी जिंदगी नबी के तौर तरीकों से खाली है, नबी की सुन्नतों से खाली है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जंग आजादी के मौके पर अंग्रेज को इतना पानी पिलाया, अंग्रेज दम तोड़ने पर मजबूर हो गया। माल्टा की जेल से कैद होकर आए, बीमार पड़ गए, दुबले पतले बिल्कुल चूजे की तरह हो गए थे, इतना अंग्रेज ने जुल्म और सितम सहा था। तभी तो ये मुल्क आजाद हुआ। हमारी तारीख तो 200 साल पुरानी है। आजादी की तारीख को पढ़ो, तकरीबन 100 साल तने तनहा मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। तो बीमार हो गए, चारपाई पर लेटे हुए हैं, दवाई पीने का वक्त आता तो शागिर्दों से कहते मुझे नीचे बिठाकर दवाई पिलाओ। शागिर्द कहते हजरत ऊपर बैठकर पीने में क्या हरज है, आप बीमार भी हैं। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी है, पूरी जिंदगी हुजूर ने कभी चारपाई पर बैठकर न कोई चीज खाई है न पानी पिए है। हम आशिक रसूल हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम ऊपर बैठकर खाना खाएं और पानी पिए। अब बताओ मुसलमानों, कितने लोग हैं जो दस्तरखान बिछाकर सुन्नतों के मुताबिक दुआ पढ़ते हुए खाना खाते हैं। पूरी जिंदगी नबी के तौर तरीकों से खाली है, नारा तो नारा है आशिक रसूल का। बहरहाल दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना आज से शुरू होगा। इस महीने में सबसे बड़ा तकाजा तो यह है कि हम गैरों तक हुजूर की बातों को पहुंचाए, गैर को बताए हुजूर तुम्हारे हक में कितने खैर खा थे, तुम्हारी हिदायत के लिए कितना रोते थे। हजरत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो कैद होकर आए, गिरफ्तार कर लिए गए, मस्जिद नबवी के सुतून से उन्हें बांधा गया। सिर्फ क़ज़ाए हाजत के लिए छोड़ते थे, खाने के लिए छोड़ते, पीने के लिए छोड़ते। 3 दिन तक सुतून से बांधा गया। हुजूर मस्जिद नबवी में आते, पूछते सुमामा खैरियत से हो। जब भी आते 3 दिन तक खैरियत पूछते थे। 3 दिन हुआ, फिर उसके बाद हजरत सुमामा को छोड़ा गया। हजरत सुमामा गए, जाने के बाद गुस्ल किया और मस्जिद नबी में आकर ऐलान किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। 3 दिन तक हुजूर ने मस्जिद नबी का माहौल दिखाया, यहाँ किस बात की तालीम दी जाती है। आज कितनी मस्जिदों में एहतमाम होता है कि गैरों को मस्जिदों में लाया जाए। अपने दोस्तों को जो गैर हैं खुसूसन जुमा के मौके पर लाना चाहिए, बताना चाहिए यहाँ क्या कहा जाता है, किस बात की तालीम दी जाती है। इंसानियत की तालीम दी जाती है, मोहब्बत की तालीम दी जाती है। हमने तो मस्जिद को अपनी जागीर समझ लिया। कोई गैर आ जाता है, बाज बूढ़े डांट कर निकाल देते हैं। और ये जो वाकया है मस्जिद नबवी का वाकया है, 3 दिन तक गैर को हुजूर ने सुतून से बांधा, मस्जिद नबवी का माहौल दिखाया और वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। और दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में कसम खा लो कि महीना खत्म होने से पहले इतना दरूद पढ़ूंगा, इतना दरूद पढ़ूंगा, महीना खत्म होने से पहले ला महला हुजूर की जियारत कर लूंगा। कसम खा लो, ये महीना खत्म होने से पहले चेहरे पर दाढ़ी रख लूंगा।
قسم کھا لو یہ مہینہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا ختم ہونے سے پہلے سود سے توبہ کر لوں گا، حرام کاموں سے توبہ کر لوں گا۔ قسم کھا لو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے نماز کا پابند بن جاؤں گا۔ قسم کھا لو یہ مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے نماز کا پابند بن جاؤں گا، سنتوں کے مطابق جینے والا بن جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔